میں آپ کو تھوڑے سے ایگزامپل دینا چاہوں گا. جوز جو یہودی لوگ ہیں، یہودی لوگ آج جو فلسطین کے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں، یہودی لوگوں کے اوپر جو ہے ضالین سے مراد کرسچنز ہیں جو ضلالت میں پڑ گئے، اور علماء ہوتے ہیں جو پریسٹ ہوتے ہیں، ان کے جو بشپس ہوتے ہیں، ان کی داڑھی ہوتی ہے اور ہاتھ میں عصا بھی رکھتے ہیں لوگ. ایسے بہت زیادہ آگے تک باتیں ہیں، لیکن دوسرے مذاہب کے اندر بھی یہ چیز جو ہے پسندیدہ نہیں ہے. ایک ڈسکریج چیز ہے کہ آپ آؤٹ آف دا وے، آؤٹ آف دا فیتھ آپ جا کر کوئی دوسرے فیتھ سے آپ شادی کر رہے ہیں. رومن کیتھولک چرچ جو ہے دوسرے مذہب کے ساتھ تو شادی کرنے کا تصور ہی نہیں. جب کوئی دوسرے آؤٹ آف دا کاسٹ جا کر شادی نہیں کر سکتا، ان کے کاسٹ میں یہ چیز، جبکہ اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں اسلام سے. کنیا دان کرنا یہ اسلام کا تصور ہی نہیں. اسلام کا اس برڈن کی وجہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور نکاح نہیں ہونے کی وجہ سے اس میں معاشرے کے اندر برائیاں ہونے والی ہیں، وہ جوڑتے ہیں. لیکن جب انٹرفیتھ میرج ہوتی ہے تو اسلام کہتے ہیں کہ آپ میرے مذہب کو فالو کریے. پروگرام کا چھٹا سوال ہے، اسلام سے ہٹ کر دوسرے مذاہب میں انٹرفیتھ میرجز کا کیا تصور ہے؟ جزاک اللہ. اسلام سے ہٹ کر جو دوسرے مذاہب ہیں ان میں بھی دیکھیے انٹرفیتھ میرجز جو ہے نا، یہ کبھی بھی سجسٹ نہیں کیے گئے، بلکہ آن دا کنٹریری یہ میرجز کو روکا گیا ہے. میں اسلام کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، دوسرے مذاہب کی بات کہہ رہا ہوں. اسلام تو بہت دور کی بات. چند ایک مذاہب کے میں آپ کو تھوڑے سے ایگزامپل دینا چاہوں گا. جوز جو یہودی لوگ ہیں، یہودی لوگ آج جو فلسطین کے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں، یہودی لوگوں کے اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر غضب فرمایا. ضالین سے مراد کرسچنز ہیں جو ضلالت میں پڑ گئے، اور غیر مغضوب علیہم قوم وہ ہے جو یہودی ہیں. یہودی لوگ وہ ہیں جو اپنی کتابوں میں، توریت میں اور دوسرے اپنے جو ہے اسکرپچرز کے اندر جو ہے وہ لوگ بہت سارے یعنی کہ امینڈمنٹس کر لیے اپنی کتاب میں. توریت کے اندر بھی وہ لوگ بڑے بڑے جو گناہ کبیرہ ہے وہ گناہوں کو نبیوں کی طرف منسوب کر دیے. نعوذ باللہ. اتنا بڑا یعنی کہ اس سے بڑا کیا گناہ ہو سکتا. اور بلکہ وہ لوگ کئی انبیاء کا قتل بھی کیے. تو جوڈیزم کے اندر جو ہے کا جو ٹریڈیشن ہے اس کے اندر وہ لوگ اس چیز کی حفاظت کیے. کبھی بھی ان کے پاس دوسرے آؤٹ آف دا وے جا کر انٹرفیتھ میرج کرنا یہ کبھی بھی ان کے پاس الاؤ نہیں رہا. اب کیونکہ ذرا ماڈرن ٹائمز چل رہے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کے پاس بھی یہ چیز آ رہی ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن ان کے پاس ابھی بھی طریقہ ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی یہودی عورت جو ہے کسی کرسچن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، یا کسی غیر یہودی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. ان کے پاس مذہب میں یہ ہے. اگر واقع میں اگر کوئی مرد ایسا ہے، وہ کرسچن ہے فار ایگزامپل، اور اگر کوئی خاتون یہودی ہے، جیو ہے، اور وہ پرٹیکولر ہے، وہ چاہ رہی ہے کہ میں یہ بچے سے ہی شادی کروں گی، تو اس کا ایک پروسیس ہے ان کے پاس. سب سے پہلے یہ ہے کہ اس بچے کو ربائی کے پاس لے کے آتے ہیں. رابی کے پاس، وہ ربائی جو ہے وہ جیسے ہمارے پاس شیخ ہے، مولانا صاحب ہے، ویسا یہودیوں کے پاس ربائی ہے، ان کے مولانا، ان کے پاس لے کے آتے. تو سب سے پہلے پروسیس اس کا یہ ہے کہ وہ کرسچن جو ہے پہلے یہودیت کو قبول کرنا. ان کے مذہب کا وہ یعنی کہ ان کا رول ہے کہ وہ پہلے یہودیت کو فالو کر لینا. وہ یہودی کرسچینٹی کو چھوڑ کے وہ جو بھی مذہب ہے، ہندو ہے، کرسچن ہے، مسلمان ہے، جو بھی، یہودیت کو فالو کرنا نمبر 1. کیونکہ وہ لڑکی یہودی ہے، اس کی خاطر وہ لڑکا جو ہے یہودیت کو فالو کرنا، یہودیوں کا مذہب وہ قبول کرے گا نمبر 1. دوسری چیز سرکمسیشن، ختنہ میں وہ لوگ فالو کرتے. اچھا، سرکمسائز ہونا ہمارے پاس مسلمانوں میں بھی ہے، سنت ابراہیمی ہے. تو یہودی لوگ اور نصرانی لوگ میں اس کا تصور ہے، لیکن وہ لوگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہودیوں کے اندر یہ چیز موجود ہے. تو ان کے پاس یہ قوانین میں ہے کہ اگر واقع میں اگر کوئی دوسرے مذہب کا شخص ہے جو ہماری لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہا یہودی، تو سرکمسیشن کرانا. پہلی چیز یہودیت کو قبول کرنا، دوسری چیز سرکمسیشن کرانا، تیسری چیز ہیبرو لینگویج سیکھنا. جو ان لوگوں کی زبان ہے، ان کی زبان ہیبرو لینگویج ہے یہودیوں کی، تو ہیبرو زبان سیکھنا ہوگا. آپ دیکھیں کتنی پابندیاں ہیں. اگر کوئی شخص یہودی سے شادی کرنا چاہ رہا ہے تو سب سے پہلے یہودیت کو قبول کرنا، اپنا مذہب چھوڑ دینا. دوسری چیز سرکمسیشن کروانا. تیسری چیز ہیبرو زبان کو سیکھنا. یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد بھی وہ شخص جو ہے 3rd گریڈ جو ہے، اچھا، کیونکہ بائی بلڈ جو نہیں ہے وہ، تو بھی وہ 3rd گریڈ جو ہے وہ لوگ اس کو اپنے پرسنل اس میں نہیں لاتے، کاؤنٹ نہیں کرتے پرسنل میٹنگ میں وغیرہ میں، یا پرسنلی وہ لوگ اپنے سوسائٹی میں اس کو انوالو نہیں کرتے. ارے یہ تو جو ہے بعد میں آ کے فالو کر کے جو ہے قبول کرا سو ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، وہ لوگ اس کو ڈیگریڈ کرتے ہیں. لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے. اگر کوئی شخص اسلام میں قبول کر لیتا ہے
تو وہ مسلمان سب کے برابر ہو جاتا ہے۔ نکاح کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بس ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں۔ کوئی بھی غیر مسلم شخص جب اسلام قبول کر لیا تو پھر وہ تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایسے جیسے کہ وہ ماں کے پیٹ سے آج ہی جو ہے ظاہر ہوا ہے، اس کے تمام گناہ جو ہے اگلے پچھلے تمام گناہوں سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم، یہ فرمان ہے۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ یہودیت کے اندر آج بھی یہ چیز ہے کہ وہ لوگ اپنی خواتین کو دوسرے مذہب میں نکاح کرنے نہیں دیتے۔ اگر کوئی شخص نکاح کرنا بھی چاہ رہا ہے تو اس کے یہ گائیڈ لائنس ہے جو اس کو فالو کرنا پڑے گا، یہ گائیڈ لائنس کو فالو کیے بغیر وہ شادی نہیں کر سکتا۔ آج بھی یہودیوں کے پاس یہ چیز کا تصور ہے۔ آج بائبل موجود ہے، اس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جو فرسٹ 5 بکس ہے جس کو کہتے ہیں جینیسس، ایگزوڈس، لیویٹیکس، نمبرز اینڈ ڈیوٹرانومی، یہ 5 کتابیں ہیں۔ اس کو توریت کہا جاتا ہے جو آج بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں موجود ہے۔ تو یہ توریت بہت سارے اس میں امینڈمنٹس آ چکے ہیں، بہت سارے اس کے اندر فیبریکیشنز بھی ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس میں سے آپ کو چند ایک باتیں بتانا چاہ رہے ہیں۔ ڈیوٹرانومی چیپٹر 7 ورس 3 and 4، اس کے اندر 2 ورسز ہے۔ You shall not intermarry with them، یعنی کہ تم غیر مذہب کے ساتھ نکاح نہیں کریں گے، اور they will turn away your sons from following me، وہ لوگ تمہاری اولاد کو خدا سے دور کر دیں گے۔ یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، ان کا قانون بتا رہا ہوں، میں اسلام کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ٹو سرو ادر گاڈس، وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں کی پوجا کریں گے، اس لیے تم دوسرے مذہب میں نکاح نہیں کر سکتے۔ ڈیوٹرانومی میں ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، توریت کے اندر۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ صرف اسلام میں قانون نہیں ہے بلکہ دوسرے مذاہب کے اندر بھی یہی قانون ہے، یعنی کہ میرنگ آؤٹ سائڈ دا فیتھ۔ ایک یہودی اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں شادی کر رہا ہے آؤٹ سائڈ دا فیتھ، تو یہ چیز اس کے لیے جائز نہیں، کیونکہ یہ ایک ریلیجیس کرپشن ہے اس کے نزدیک، جو ہم مسلمان بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات ہو گئی جوڈیزم۔ اسی طریقے سے کرسچینٹی میں آ جائیے۔ کرسچینٹی میں 1 Corinthians chapter 7 verse 39، یہ ورڈز بہت مشہور ہے جو کرسچینٹی کے اندر اور ان کے میرجز کے اندر، ان کے میرجز کے افیئرز کے لیے یہ بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے۔ اس میں بھی انٹرفیتھ میرجز کے بارے میں وہی قانون دیا گیا ہے جو اسلام نے دیا۔ A wife is bound to her husband. If he dies, she is free to marry anyone she wishes, but only in Lord. یعنی کہ جب ایک خاتون اپنے شوہر سے شادی کرتی ہے تو وہ اپنے شوہر کی فرما بردار رہے گی، یہ کرسچینٹی کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور جب شوہر جو ہے مر جائے گا تو وہ فری ہے، وہ اپنے مرضی سے جو ہے شادی کر سکتی ہے اگر اس کا شوہر مر جاتا ہے، بٹ اونلی ان لارڈ، یعنی کہ اپنے ہی مذہب میں ہی، یعنی کہ اپنے ہی خدا میں بلیو کرنے سے شادی کر سکتی ہے۔ کرسچنس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ خاتون اگر شوہر مر جاتا ہے she can marry to someone else if the husband dies but only in Lord، یعنی کہ خدا کو ہی ماننے والے شخص سے وہ شادی کر سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ آؤٹ آف دا وے جا کے انٹرفیتھ میرج کرے گی، نہیں، یہ کرسچینٹی کے اندر بھی یہ چیز جائز نہیں، ان کی کتاب سے یہ میں بتا رہا ہوں، یعنی کہ فیلو بلیورز کے اندر اس کی شادی ہو سکتی ہے۔ کبھی کرسچینٹی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ نکل کر کسی اور کی جو ہے شادی کر سکتے ہیں۔ ہر مذہب میں جو ہے نا ایک رول ہے، ایک رول بنا ہوا ہے، جی ہاں بالکل، ہر مذہب یہی اس کو فالو کرتا ہے اور یہی چیز کی طرف دلاتا ہے، قانون یہی بتاتا ہے ہر مذہب کا۔ یہ صرف اسلام میں تو اس سے زیادہ ہے، اسلام میں تو اس سے بہت زیادہ آگے تک باتیں ہیں، لیکن دوسرے مذاہب کے اندر بھی یہ چیز جو ہے پسندیدہ نہیں ہے، ایک ڈسکریج چیز ہے کہ آپ آؤٹ آف دا وے، آؤٹ آف دا فیتھ آپ جا کر کوئی دوسرے فیتھ سے آپ شادی کر رہے ہیں۔ رومن کیتھولک چرچ جو ہے کرسچینٹی میں ایک فرقہ ہے، ایک سیکٹ ہے، اس کے اندر بھی یہی ہے۔ جو کیتھولک پارٹنر ہے رومن کیتھولکس کے اندر، وہ لوگ جو ہے قسم کھاتے ہیں کہ وی ول ریمین کیتھولک، ہم کیتھولک ہی رہیں گے اور ہمارے بچوں کو بھی ہم کیتھولک فیتھ میں ہی ریز کریں گے۔ پروٹسٹنٹس کرسچنز الگ ہیں، رومن کیتھولکس الگ ہیں، ان لوگوں میں اختلاف ہے۔ جیسا کہ فرقے ہوتے ہیں نا الگ الگ، ویسے ان کے پاس بھی فرقے ہیں۔ تو رومن کیتھولک جو ہوتے ہیں وہ لوگ یہ بات کی قسم کھاتے ہیں کہ we will raise our children in Roman Catholic faith، ان کی شادیاں رومن کیتھولک میں ہی ہوتی ہیں، یہ ان کے چرچ کا قانون ہے۔ اسی طریقے سے جو ایسٹرن آرتھوڈاکس کرسچنز ہیں، ان کے چرچ کا جو تصور، یہ بھی ایک الگ سے، ایسٹرن آرتھوڈاکس کرسچنز بھی جو ہے نا وہ لوگ کا بھی ایک الگ سے تصور ہے۔ آپ کو یہ بات شاید جان کر حیرانگی ہوں گی کہ ایسٹرن آرتھوڈاکس جو کرسچنز ہیں وہ لوگ داڑھی رکھتے ہیں، شراب نہیں پیتے، ان کے خواتین پورا پردہ کرتے، کرسچنز بتا رہا ہوں میں آپ کو، باضابطہ وہ لوگ برقع پہنتے ہیں، وہ لوگ ایسٹرن آرتھوڈاکس کرسچنز جو رشیا کے کرسچنز ہوتے ہیں، یہ لوگ جو ہے رشیا کے کرسچنز ہوتے ہیں، ایسٹرن آرتھوڈاکس کرسچنز ہوتے ہیں، یہ لوگ شراب نہیں پیتے، بد جانور نہیں کھاتے یہ لوگ، اور ان کے ربی جو ان لوگ کے علماء ہوتے ہیں داڑھی رکھتے وہ لوگ پوری،
ان لوگ کے جو بڑے علماء ہوتے ہیں, جو پریسٹ ہوتے ہیں, ان کے جو ان لوگ کے جو بشپس ہوتے ہیں, ان لوگ کی داڑھی ہوتی اور ہاتھ میں عصا بھی رکھتے, وہ لوگ چھڑی بھی رکھتے, کیونکہ انبیاء کی سنت ہے عصا رکھنا. تو ان لوگوں کے اندر آج بھی کئی ساری چیزیں ہیں. تو رومن کیتھولک سے ہٹ کر جو ایسٹرن آرتھوڈاکس کرسچنز ہیں, وہ لوگ بہت زیادہ کٹر ہوتے ہیں اپنے مذہب کے اندر. ان کے پاس بھی یہی تصور ہے آج بھی. کوئی خاتون آؤٹ آف دا وے جا کر دوسرے کرسچن میں ہی, دوسرے ڈینومینیشن میں میرج نہیں کرتی. نان آرتھوڈاکس کرسچن جیسے کہ کیتھولک ہے یا پھر پروٹیسٹنٹ ہے, اس میں جا کر وہ شادی نہیں کرے گی. ایسٹرن آرتھوڈاکس جو خواتین ہوتی ہیں وہ ایسٹرن آرتھوڈاکس میں ہی شادی کریں گی. ریسٹرکشنز ہیں ان کے پاس. اسی طریقے سے جو پروٹیسٹنٹ چرچز ہیں, ایوانجیلیکل جو چرچز ہوتے ہیں, ایوانجلسٹ, یہ ایک الگ سے فرقہ ہے. اور ایک فرقہ, کئی سارے فرقے ہیں کرسچینٹی میں بھی, وہ لوگ بھی جو ہے اسٹرانگلی ڈسکریج کرتے ہیں انٹرفیتھ میرجز. اور وہ لوگ بھی کوٹ کرتے ہیں 2 Corinthians chapter 6 verse 14. اب آ جائیے ہندوازم میں, دوسرے مذہب میں, ہندوازم میں. ہم یہ بالکل ریسپیکٹ کے ساتھ عرض کر رہے ہیں. ہمارا مقصد اس میں یہ ہے کہ ہم تمام فالوورز کو یہ بتائیں کہ آپ کا مذہب جو ہے کیا کہتا ہے. جیسے ہم ہمارے اسلام کو ڈسکس کر رہے ہیں, کرسچینٹی کو ڈسکس کر رہے ہیں, ہندوازم کو ڈسکس کر رہے ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر جو میرجز ہیں, یہ میرجز بھی اچھے فروٹفل لائف کے ساتھ گزریں. اور ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے اور اپنے فیتھ کے اندر میرجز کرنا, تاکہ آپ کی زندگی بھی اچھی طریقے سے گزرے. منوسمرتی جو کتاب ہے, اینشنٹ لا جو اس کو کہا جاتا ہے, منوسمرتی پہلے جو ہوا کرتی تھی, اب لوگ اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں. لیکن منوسمرتی ان کی ایک بہت پرانی مقدس کتاب ہے, اینشنٹ لا اس کو کہا جاتا ہے. جو منوسمرتی کے جو لاز ہے, اس میں ورس 3 اور 5 پرپز آف میرج کے اندر لکھا ہوا ہے, دھرما مسٹ بی پریکٹسڈ بائی ہسبینڈ اینڈ وائف ٹوگیدر. یعنی کہ جو مذہب ہے نا, عورت اور شوہر یعنی کہ میاں اور بیوی دونوں ایک ساتھ مل کر اس کو فالو کریں گے. یعنی کہ وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ دونوں ایک ساتھ پریکٹس کریں گے اپنے مذہب کو, فیتھ کو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مرد ایک الگ ریلیجن سے ہے یا عورت ایک الگ ریلیجن سے ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. ایک ہی مذہب کو فالو کریں گے اور ساتھ ساتھ چلیں گے وہ لوگ, کیونکہ وہ مذہب بھی یہی چاہ رہا ہے کہ جو ہے آپ اپنے ریلیجن کو ایسے فالو کرو تاکہ آپ کی زندگی بھی اچھی گزرنا. ایسا نہیں کہ آپ دوسرے مذہب میں جا کے آؤٹ آف دا وے جا کر دوسرے مذہب کے ساتھ شادی کریں گے, دوسرے ریلیجن کو آپ لائیں گے اپنی زندگی میں, اور وہ زندگی جو ہے برباد ہو جائے گی. زندگی ساتھ گزارنے کے لیے ایک جو ہے بہت اہم کمانڈمنٹ ہے ہندوازم کے اندر کہ تم اپنے ہی دھرم میں شادی کرو. اور جو لوگ اپنے مذہب سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے کلچر سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے یعنی کہ ٹریڈیشن سے محبت کرتے ہیں, وہ کبھی بھی اپنے مذہب سے ہٹ کر دوسرے مذہب میں شادی کرنا پسند نہیں کرتے. یقینی سی بات ہے, یہ ایک نیچرل بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. اسی طریقے سے منوسمرتی چیپٹر 3 verse 13 کے اندر ایک اور ایک ورس, اے وائف ایون دو اینڈورڈ ود the best qualities, ایک خاتون جو اچھے کوالٹیز کے ساتھ ہیں, جو اچھے کیریکٹر کی خاتون ہیں, should not be married from a different varna, ایک خاتون جو کہ ایک اچھی خاتون ہے اور ایک اچھی ورچوس عورت ہے, وہ دوسرے مذہب سے شادی نہیں کرنا چاہیے. یہ منوسمرتی چیپٹر 3 verse 13 کے اندر موجود ہے. تو ہم بہت ریسپیکٹ کے ساتھ, بہت لو کے ساتھ جو ہے نا دوسرے مذاہب کو بھی یہی ترغیب دلا رہے ہیں کہ آپ اپنی زندگی اچھے سے گزاریے. آؤٹ آف دا وے جا کر اگر آپ شادی کریں گے تو یہ آپ کی زندگی کے لیے فائدہ نہیں ہے, اس میں صرف نقصان ہی نقصان ہے. دھرما شاسترا اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے, ہسبینڈ اینڈ وائف شوڈ بی ایکول ان کیریکٹر, کنڈکٹ اینڈ ریلیجیس لائف. یعنی کہ مرد اور عورت, میاں اور بیوی دونوں ایکول رہنا چاہیے اپنے کنڈکٹ میں, اپنے ریلیجیس لائف میں اور اپنے کیریکٹر میں. یہ لوگ ایکول رہنا چاہیے. اگر دوسرے مذہب کا شخص آ جائے تو یقینی سی بات ہے کہ یہ ایکول کب ہوگا, جب ایک ہی مذہب میں نکاح کریں گے, ایک ہی مذہب میں شادی کریں گے. اگر انٹرفیتھ میرج ہوگی تو یقینی سی بات ہے کہ یہ ایکول نہیں ہو سکتا. لیٹ اے مین میری اے وائف ہو از آف دا سیم کاسٹ, ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ ایک ایسی عورت سے شادی کرے جو وہ اپنے خود کے کاسٹ کی ہے. اپنے کاسٹ کی بتا رہا ہوں میں, یعنی کہ ہندوازم کے اندر بھی آپ جیسے دیکھیں گے مثال کے طور پر کہ اپنے الگ الگ کاسٹ ہیں, اور جیسے کہ دلت ہے, الگ الگ ان کے کاسٹ ہے, اپنے لوگ کاسٹ سسٹم کو فالو کرتے ہیں. ہمارے پاس کاسٹ سسٹم نہیں ہے اسلام میں, اسلام میں سب برابر ہے, لیکن ہندوازم کے اندر کاسٹ سسٹم ہے. آپ دیکھیے کہ ہندوازم کے اندر ایک کوئی ایسا شخص ہے, آپ کبھی سنے کہ جو ایک بہت بڑا جو ہے کاسٹ کو فالو کرنے والا, وہ دلت سے شادی کرا, کبھی آپ سنے یہ بات؟ کبھی ہم اس چیز کو نہیں سنے آج تک کہ کوئی دلت کے ساتھ جو ہے شادی کر. وہ لوگ کے پاس یہ تصور ہے کہ ہمارا ایک ہی کاسٹ میں شادی ہونی چاہیے, ایک ہی لیول میں شادی ہونی چاہیے. تو جب آپ ایک کاسٹ میں فالو کرنا چاہ رہے ہیں, ایک ہی لیول میں فالو کرنا چاہ رہے ہیں, تو یقینی سی بات ہے کہ دوسرے مذہب کے ساتھ تو شادی کرنے کا تصور ہی نہیں ہے.
کوئی ایک ہندو بھائی ہمارا جب کوئی دوسرے آؤٹ آف دا کاسٹ جا کر شادی نہیں کر سکتا، ان کے کاسٹ میں یہ چیز بہت بری سمجھی جاتی کہ آپ ایک کاسٹ کو چھوڑ کر دوسرے کاسٹ میں فالو کر رہے ہیں. یہ چیز کو وہ لوگ خود اچھی چیز نہیں سمجھتے ہیں کہ دوسرے کاسٹ میں فالو کرنا یا دوسرے کاسٹ میں شادی کرنا، تو دوسرے ریلیجن میں شادی کرنا تو بہت دور کی بات. تو پہلے زمانے کے لوگ اس چیز کو فالو کرتے آئے ہیں. اب ماڈرن ایج ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ لبرلزم ہے، شاید ایسا کرنے سے بہت اچھا نظر آتا. جینزم میں آ جائیے. جینزم کے جو کینونیکل اسکرپچرز ہیں، آچاریہ ہری بدرا، یہ ان کے کینونیکل اسکرپچرز کی کتاب جین آرچریاس کی، اس کے اندر بھی بہت اسٹرکٹ جو ہے کنڈمنیشن ہے انٹرفیتھ میرجز کے بارے میں. دا ہاؤس ہولڈر شوڈ میری ود ان دا کمیونٹی، ود ان دا جین کمیونٹی ٹو انشور the observance of vows, right belief and to support the spiritual development. یعنی کہ ایک جین کو دوسرے جین سے ہی شادی کرنا ہے. should marry within the community, within the Jain community. آپ دوسرے مذہب میں شادی نہیں کر سکتے. جین لوگ جینزم کے اندر بتا رہا ہوں. طریقے سے سکھزم کا بھی یہی قانون ہے. گرو گرنتھ صاحب کے اندر یہی چیز لکھی ہوئی ہے. ان کی جو مقدس کتاب ہے، وہ لوگ جس کو مانتے ہیں، جس کو فالو کرتے ہیں، گرو گرنتھ صاحب کے اندر بھی یہی قانون ہے. They are not husband and wife who merrily sit together. Rather, they alone are called husband and wife who have one light in two bodies. یعنی کہ شادی جو ہے ایک spiritual act ہے ان کے پاس، جس میں وہ لوگ اس چیز کو ترغیب دلاتے ہیں کہ spiritual unity رہنا چاہیے، تاکہ وہ گرو نانک کے جو ہے ٹیچنگز پہ جو ہے ایک ساتھ فالو کر سکیں، ایک ساتھ چل سکیں. یعنی کہ دونوں پارٹنرز کی جو زندگیاں ہیں، وہ لوگ سکھ ویلیوز کو فالو کرنا اور ایک خدا میں فالو کرنا. They believe in one God. سکھزم میں ایک کوڈ ہے جس کو کہتے ہیں SGPC. یہ دراصل میں ایک سینٹرل ریلیجیس اتھارٹی ہے سکھزم کے لیے. اس میں سیکشن 4 آرٹیکل 18 میں لکھا ہوا ہے شادی کے بارے میں، A Sikh man and woman should enter wedlock without giving thought to the caste and lineage and must be following Sikhism. ایک سکھ مرد اور ایک خاتون دونوں سکھزم کے علاوہ دوسرے مذہب کے نہیں ہونا، دونوں ایک ہی مذہب کے ہونا، دونوں کی لائنیج ایک ہی ہونا، دونوں کا کاسٹ ایک ہی ہونا. یہ رہا تو ان لوگوں کی شادی ہو سکتی. اور وہ لوگ جو ہے گرو گرنتھ صاحب کو فالو کرنے، گرو گرنتھ صاحب ان کی کتاب ہے، گرو گرنتھ صاحب کو فالو کرنے والے ہونا اور سکھزم کو پریکٹس کرنے والے ہونا. تو یہ سکھزم کے اندر بھی یہی قانون. کنکلوژن یہ ہے، اسلام کو تو آپ چھوڑ دیجئے، ہر مذہب کے اندر، فیتھ کے اندر یہی بات بتائی گئی، ہر ایک کے پاس یہی قانون ہے. اب جو لوگ آؤٹ آف دا وے جا کر شادی کر رہے ہیں، وہ سب سے پہلے تو اپنے مذہب کے نہیں ہوتے، ان کا کوئی مذہب ہوتا ہی نہیں. وہ صرف فیم کی خاطر اور لوگوں کے تھوڑے سے چند ایک فالوورز کی خاطر وہ ایک پبلسٹی اسٹنٹ کرنے کے لیے جیسا بتانا یہ چاہتے ہیں دنیا کو کہ ہم بہت اچھی زندگی گزارے. آپ بھی ایسا زندگی گزاری، ہم کو معلوم ہے آپ کی زندگی کتنی خوشی سے گزاری، کتنے غم میں گزرے. لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت. ہر مذہب دنیا کا یہی کہتا ہے کہ آپ اپنے دین میں شادی کریے، آپ اپنے ٹرائب میں، آپ اپنے کاسٹ میں شادی کریے، تاکہ اپنے لیول میں شادی کریں گے تو آپ کی زندگی اچھی گزرے گی. اگر کوئی شخص جو ہے نا اپنے انٹرفیتھ میرجز کر رہا ہے تو اس کو انڈیا کا قانون تو پرمیشن دے گا اس کو، لیکن وہ قانون کی پرمیشن سے اس کی زندگی کیسے گزرے یہ دیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے. اور مذہب خود اس چیز کو روک دیتا ہے، مذہب خود اس چیز کو روک دیتا ہے. اور آپ یقین مانیے کہ انٹرفیتھ میرجز میں آپ کو اسلامک میرجز نہیں کہہ رہا ہوں، مسلم میرجز نہیں کہہ رہا ہوں، ادر دین اسلامک میرجز جو انٹرفیتھ میرجز میں ہو رہے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ جو پڑھے لکھے کلچرل لوگ ہیں، جس کو اپنے کلچر سے پیار ہے، اپنے کلچر سے محبت ہے، اپنے مذہب سے محبت ہے، ان کے ماں باپ جو ہے نا اس چیز سے بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے اس طریقے سے نکل کر جو ہے دوسرے مذہب میں شادی کر رہی ہے. وہ لوگ بھی بیزار ہو گئے. آپ دیکھیے پرانے ذہن کے لوگ، پرانے خیالات کے لوگ کبھی ایسا نہیں کرتے. وہ لوگ خود اس بات سے بیزار ہے. اب چونکہ نیا ماڈرن دور آ گیا، لوگ جو ہے سوشل میڈیا میں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو رہے ہیں، تو یہ دین کی دوری کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ اس میں ریلیجیس ڈیفرنسز کی وجہ سے، کلچرل ڈیفرنسز کی وجہ سے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک شادی ایک خاندان میں شادی، وہ شادی میں کیسا جائیں گا؟ اس کے ریلیجن کو ظاہر سی بات ہے خاتون کہے گی اپنے شوہر سے کہ تم میرا ریلیجن فالو کرو، ایک شوہر کہے گا کہ تم میرا ریلیجن فالو کرو. تو کلچرل ڈیفرنسز آ گئے، ریلیجیس ڈیفرنسز آ گئے، کانسیپٹ آف گاڈ کے اندر ڈیفرنس ہے، اور ریولیشن کے اندر جو ہے ڈیفرنس ہے. آپ کی کتاب پہ آپ کیا بلیو کرتے ہیں، آپ کی ہولی اسکرپچر کیا کہتی ہے، اس کے اندر ڈیفرنسز ہے. پھر لاز میں، کمانڈمنٹس میں جو ہے ڈیفرنسز ہے. پھر اولاد کو کس طریقے سے پرورش کرنا ہے، یہ بہت بڑا جو ہے المیہ ہوتا ہے، ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے ماں باپ کے لیے اپنے بچوں کو آگے بڑھانا. ان کی اگر اولاد ہو جائے گی کہ ماں کا مذہب اختیار کرو یا باپ کا مذہب اختیار کرو، وہی تو بات ہے نا، وہی تو بات ہے کہ آپ کون سا مذہب سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. بچہ کون سے مذہب پہ رہے گا، کون سے فیتھ پر رہے گا. اولاد کہیں نہیں جا سکتی. بالکل اولاد کے بارے میں وہ لوگ نہیں سوچتے. تو وہ اولاد کہاں جائیں گی، کون سا مذہب فالو کرے گی، کون سا فیتھ فالو کرے گی، کون سا بلیف فالو کرے گی. ان کی زندگی میں کانفلکٹس آتے ہیں، ان کی زندگی میں کانٹراڈکشنز آتے ہیں. اٹ لیڈس ٹو ڈس ایگریمنٹس.
وہ جا کر الٹیمیٹلی وہ یا تو ڈیورس ہو جاتا یا ان کی زندگی برباد ہو جاتا, میزریبل لائف. وہ کبھی وہ جو ہے سکسیس نہیں ہوتا. اگر سکسیس بھی کوئی کیسز اگر ہوئے ہیں تو ان کی زندگیوں کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہوتے, لیکن ان کی زندگیوں میں جو حقیقت ہوتی ہے اگر کسی شخص کو معلوم ہو جائے تو کبھی وہ انٹرفیتھ میرجز کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. چیز یہ ہے کہ اس کے اندر کمیونل ٹینشنز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. کمیونل ٹینشنز کو بڑھانے کے لیے بھی بہت سارے لوگ جو ہے اس چیز کو بڑھاوا دے رہے ہیں. کمیونل ٹینشن کو بڑھانا خواہ کے اچھا جو ہے ہارمونی میں لوگ رہتے ہیں, لیکن کسی یعنی کہ اسٹیٹ کے اندر یا کسی علاقے کے اندر کمیونل ٹینشنز کو بڑھا کر جو ہے اس طریقے سے جو ہے لوگوں کے اندر فتنہ پیدا کرنا, لوگوں کے اندر ہیٹریٹ پیدا کرنا, ایک چیز جو چیز پاسبل نہیں ہے اس کو خواتین کو استعمال کر کے ایک بہت بڑا فتنہ ہے, یہ ایک بہت بڑا ٹریپ ہے. یہ پریئر, ہر ایک کے مذہب کے پریئر روٹینز ہوتے ہیں, ان کے فیسٹیولز ہوتے ہیں, ان کے مذہب کے طور طریقے ہوتے ہیں, ان کا ایک کلچر ہوتا ہے. ہر شخص کو اپنے کلچر سے محبت ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے کلچر میں رہتے ہوئے شادی کرنا, آپ اپنے کلچر میں رہتے ہوئے فالو کریے. آپ کوئی بھی ہو, خواہ وہ مسلمان ہو, خواہ وہ جین ہو, خواہ وہ جیوز ہو, خواہ وہ کرسچینٹی, کوئی بھی ہو, سکھزم ہو, آپ اپنے خود مذہب میں نکاح کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے. فیونرلز ہیں, کوئی شخص ہے اس کی موت ہو گئی, اب اس کو کس طریقے سے دفنائیں گے آپ؟ ظاہر سی بات ہے سب کے مذہب کا الگ طریقہ ہے. کرسچینٹی کے اندر جو ہے آج بھی کافن میں رکھ کر جو ہے وہ لوگ جو ہے دفناتے ہیں. اسی طریقے سے جوڈیزم کے اندر بھی تدفین کرنے کا تصور ہے. ہندوازم کے اندر کچھ اور طریقہ ہے, وہ لوگ بہانے کا تصور ہے ان کے پاس. مسلمانوں کے اندر تدفین کرنے کا, ہر ایک کے پاس اپنا طریقہ ہے, طور طریقہ ہے. جب شادی ہوگی تو اپنے مذہب پر ہی ہوگی, اپنے ریچولز پہ ہوگی, اپنے کلچر میں ہوگی, اپنے ریلیجن میں ہوگی, اپنے تھاٹس میں, اپنے بلیوز میں ہوگی, اپنے فیتھ میں ہوگی, تو تب جا کر جو ہے زندگی صحیح گزرے. اگر کامیاب زندگی نہیں چاہیے تو پھر کوئی شخص آؤٹ آف دا وے جا کر کسی اور سے شادی کرے گا, پھر وہ جو ہے اپنی زندگی کے لیے برڈن ہو. اور جو خواتین جو دوسری شادی کر لیتی ہے ان کے لیے میں آپ کو یہ جنرل ایسپیکٹس بتا رہا ہوں. ایک فیکٹ ہے, فیملی کا پریشر ہوتا ہے, کمیونٹی کا پریشر ہوتا ہے, اور فیملیز ڈس اپروو کرتے ہیں, ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ تم ہماری فیملی میں کیسا آ گئے. یہ ہماری خواتین سمجھ رہی نہیں اس چیز کو, اور اس سے ایک ٹینشن کریٹ ہوتا دونوں خاندانوں میں, جس سے لوگ ڈرگز وغیرہ کے عادی ہو جاتے ہیں, سوسائڈ کر لیتے ہیں. وہ لوگ معاشرے میں اپنا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے. ایسے کیسز کئی سارے ہوئے ہیں. وہ تمام کیسز کا میں آپ کو ایسنس بتا رہا ہوں. ایک ایسنس جو ظاہر سی بات ہے انسان جب تمام چیزوں کو دیکھتا ہے تو ایک رزلٹ کی طرف آتا ہے, وہ میں آپ کو کنکلوژن دے رہا ہوں. یہ ایک بہت بڑا ہائی رسک ہے اپنی زندگی کے لیے, ایک بہت بڑا ہائی رسک ہے جو آنے والی نسل نہیں سمجھ رہے اس چیز کو. اور پھر اس کے علاوہ ہوتا یہ ہے کہ جب دو لوگ شادی کر لیتے ہیں تو ریلیجیس کنورژن کا ایک پریشر ہوتا ہمیشہ انٹرفیتھ میرجز میں. وہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی انسپائٹ آف ہر چیز ہونے کے باوجود تم ہمارے مذہب میں کیوں نہیں آتے. یہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی تم ہمارے مذہب میں کیوں نہیں آتے. تو یہ چیز کب تک چلیں گی؟ اسپیشل میرج ایکٹ تو ہے, کورٹ جو ہے دو فریقین کو بولے گا کہ بھائی آپ لوگ شادی کر سکتے, لیکن اس کے بعد جو مسائل ہونے والے ہیں اس میں کورٹ کیا مدد کرنے والا ہے؟ کچھ نہیں. اس میں کورٹ کیا مدد کرنے والا ہے؟ کورٹ ہر روز تو آ کے گھر میں نہیں دیکھ سکتا کہ جو ہے ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. کورٹ تو کبھی بھی نہیں دیکھیں گا. فساد شروع ہو جاتا ہے, انٹرنل اسٹرگل شروع ہو جاتا ہے. اسٹرگل, اپنی زندگی صرف اسٹرگلنگ میں گزر جاتی ہے. کوئی بھی ہو, دو مذہب کے لوگ جب انٹرفیتھ میرجز کرتے ہیں تو اپنی زندگیاں اسٹرگل میں گزر جاتی ہیں, اور یہ لانگ ٹرم ایموشنل اسٹریس ہو جاتا ہے زندگی بھر کے لیے. یہ چیز جو ہے اس سے وہ باہر نہیں آ سکتے. معاشرے میں جو ہے بدنامی, اپنی صحت کی خرابی, اپنی اولاد کی خرابی, اپنے آپ کی خرابی, اپنے خاندان والوں میں خرابی, اور اپنے کلچر میں اور ہر چیز میں جو ہے نا ہر جگہ پر جو ہے بربادی ہو جاتی ہے. اور یہ ایموشنل سٹریس کا جو ہے باعث بن جاتا ہے. کچھ وقت ایسا گزر جاتا ہے کہ کپلز پھر آئسولیٹ ہو جاتے ہیں, دونوں ایک دوسرے سے سپریٹ بھی ہو جاتے ہیں, پھر کمیونٹی سے بھی ان کو سپریٹ ہو جانا پڑتا ہے کیونکہ کمیونٹی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی, اور پھر جا کے ایون یہ چیز وائلنس تک کریٹ ہو جاتی ہے. نکاح ایک محبت کے لیے کیا جاتا لیکن اس میں وائلنس آ جاتا ہے, اس کے بعد جھگڑے فساد وغیرہ یہ چیزیں. دو مذاہب کے اندر شادی ہوتی ہے تو اتنے ڈیورسز نہیں ہوتے جتنے انٹرفیتھ میرجز میں ڈیورسز ہوتے ہیں. جتنے انٹرفیتھ میرجز کے اندر جو ہے نا اختلافات ہوتے ہیں, اور یقیناً یہ چیز ایک گناہ کبیرہ ہے. تو ہمارا جو پیغام ہے وہ یہی ہے یقیناً کہ کوئی بھی مسلمان شریف خاتون یا شریف مرد جو ہے کبھی بھی اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرے مذہب میں شادی نہیں کرے گا. اگر کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر بھی, یہ بھی بات کہنا چاہوں گا کہ ان کے اندر بھی آج کل ڈیورس ریٹس بہت ہو رہے ہیں مسلمانوں میں, کیونکہ دین سے دوری ہے, یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے, لیکن اس کے اندر بہت سارے الحمدللہ
بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں، قاضی صاحب ہوتے ہیں، قاضی صاحب بیٹھ کر کاؤنسلنگ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ڈیورس سے لوگوں کو بچاتے ہیں، خلا سے طلاق سے لوگوں کو سمجھا کر اپنے مذہب سے دوبارہ سے جوڑ دیتے ہیں، میاں بیوی میں جو طلاق ہونے والی ہے وہ جوڑتے ہیں۔ لیکن جب انٹرفیتھ میرج ہوتی تو کوئی کسی کی نہیں سنتا، کہتے ہیں کہ آپ میرے مذہب کو فالو کریے، یہ مذہب یہ کہتا ہے کہ نہیں آپ میرے مذہب کو فالو کریے، وہ جا کر پھر اس کے بعد وہ کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھ سکتے ان کی زندگی۔ تو ہمارا یہ ماں باپ سے جو ہے یہ عرض کرنا ہے کہ آپ خدا را اللہ کے لیے MNC کمپنیز میں اپنی بیٹیوں کو مت بھیجائیے، ہماری ایک ریکویسٹ ہے۔ MNC کمپنیز میں دیکھیے سب سے پہلی چیز ایمان ہے، اگر ایمان دل سے رخصت ہو گیا تو پھر کبھی یہ تو زندگی عارضی زندگی ہے نا، کچھ سال کی زندگی، ہم خواب میں ہیں، جب مر جائیں گے تو تب بیدار ہو جائیں گے۔ تو اللہ کا خوف رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ تھوڑے دن کے لیے جو ہے کمپنیز میں آفیسز میں کام کریں گے اور تھوڑے دن کی دنیا کی تھوڑے دن کی لگژری دیکھ کر آپ کسی کے جو ہے پیسے دیکھ کر یا اس کی خوبصورتی دیکھ کر آپ جو ہے اس سے شادی کر رہے ہیں، نہیں، اسلام میں دین کو ترجیح دی گئی، آپ دین کو دیکھیں گے، دین کو دیکھ کر شادی کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ دین کو ترجیح دی جائے گی، دین کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب کے اندر سب سے پہلی چیز دین ہے، دین کو فالو کرنا ہے۔ تو جو شخص مذہب اسلام پر نہیں ہے، دوسرے مذہب پر ہے، تو اس کے ساتھ شادی کرنا یہ چیز بالکل نیچر کے خلاف ہے، یہ انسان کے قوانین کے خلاف ہے اور فطرت کے خلاف ہے، یہ فطری چیز کے خلاف ہے، بالکل فطری عمل۔ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، وہ اللہ کا جو عذاب ہے وہ عذاب اتنا خطرناک عذاب ہے کہ جس کے بارے میں کوئی آنکھ تصور نہیں کر سکیں گی۔ جب قیامت کا وقت آئے گا تو قیامت کے وقت میں جو ہے لوگوں کی آنکھیں پھٹ جائیں گی، قیامت کے دن لوگ جو ہے جہنم کو جب دیکھیں گے، دردناک وہ رہے گا، منظر رہے گا، اس کو دیکھ کر جو ہے کیا اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم منہ دکھانے کے قابل رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف رکھنا چاہیے۔ قبر میں جو اندھیرا ہے اس اندھیرے کو سوائے اللہ کے اور کوئی دور نہیں کر سکے گا۔ قبر میں جو اندھیرا ہے اور جو قبر کا جو عذاب ہے، اس قبر کے عذاب کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنی زندگی کے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہیے، توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر توبہ کرنا چاہیے اور نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے در حقیقت میری اطاعت کی، اللہ نے فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اسی طریقے سے فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ پر قرآن مجید میں یہی ارشاد فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کریں گے تو تم کامیاب ہونے والے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ کرنے سے جو ہے نا اس سے کیا ہونے والا ہے، یہ دوسرا شخص کیا یہ انسان نہیں ہے، انسان ہے لیکن مسلمان نہیں ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو یقیناً آپ کے ساتھ زندگی گزاریں گا۔ ایک مسلمان کو سمجھتا ہے دونوں کا مذہب ایک ہوتا ہے، اپنی اولاد کی پرورش ایک ہوتی ہے، دونوں کی کتاب ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول پر جو ہے زندگی گزار سکتے ہیں۔ جب مسلمانوں کے اندر اور اپنے ہی مذاہب کے اندر، آج ماڈرن ورلڈ کے اندر جب ہندوازم میں شادی ہو رہی ہے ڈیورس ہو رہا، مسلم میں شادی ہو رہی ہے ڈیورس ہو رہا، تو اس کے کئی سارے وجوہات ہیں۔ اپنے سیم فیتھ کے میرجز میں جب ڈیورس ہو رہے ہیں تو دوسرے مذاہب کے اندر ڈیورس ہونا تو یہ بہت کامن بات ہو گئی، اور ہمارے خواتین کے اندر شعور کو بیدار کرنا بڑا ضروری ہے، اور جہیز کی جو لعنت ہے خاص طور سے جو ڈیمانڈز ہے، اس ڈیمانڈز کو ختم کیا جائے۔ ہم بہت اسٹرانگ طریقے سے بتا رہے ہیں کہ کنیا دان اس کو بتایا جاتا ہے۔ اسلام میں جو ہے ایک انہیریٹنس کا لا ہے جس کو بولتے ہیں فرائض۔ ہر حدیث کی کتاب میں آپ کو ملے گا ایک چیپٹر، اس کو کہتے ہیں کتاب الفرائض۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی شریعت میں اس کی تقسیم کی جاتی ہے کہ باپ کی تقسیم ہوتی ہے، اگر والدہ کا انتقال ہو گیا کسی کے تو والدہ کی جو وراثت ہے اس کی تقسیم ہوتی ہے اولاد میں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں یہاں پر کہ لیکن دوسرے مذاہب میں یہ ہے کہ کنیا دان، یعنی کہ جب ایک بچی کی شادی ہوتی ہے تو باپ کیا کرتا ہے، اپنی محنت سے سب کچھ کما کے بولتا ہے کہ بیٹے میری جائیداد میں تمہارا اب کوئی حصہ نہیں، میں تمہاری شادی کر دیا، اب یہ کنیا دان ہو گیا، اب تمہارا کوئی جائیداد میں میرا حصہ نہیں ہے۔ یہ غیر مسلموں کا مذہب ہے۔ اب ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز دیکھی جا رہی ہے، نعوذ باللہ کا ترکے کا معاملہ آ رہا ہے بہنوں کا، مسلمان بہنوں کا۔ تو بہت سارے مسلمان بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری شادی کر کے دے دیے نا، اب تمہارا کیا حصہ ہے ماں باپ کے اس میں، یہ سوال کر رہے ہیں اب، جبکہ اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں اسلام سے۔ کنیا دان کرنا یہ اسلام کا تصور ہی نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی بہنوں کو جائیداد میں حصہ دو، بیویوں کو جائیداد میں حصہ دو، بہنوں کو بیویوں کو
माओं को सबको जो है अपना हिस्सा है, औलाद को सबको हर एक के लिए अपना हिस्सा मुकर्रर है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको मुकर्रर फरमाया कि डॉरी को भी हम लोग समझ रहे हैं कि ये शायद दीन का एक हिस्सा है, जबकि जहेज पर लानत है। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत कि आप निकाह को आसान करने की बजाय डिमांड्स कर रहे हैं। डिमांड में क्या होता है, आगे जो लड़की वाले होते हैं उनके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है, एक बर्डन आ जाता है। उस बर्डन की वजह से निकाह नहीं हो सकता, और निकाह नहीं होने की वजह से इसमें माशरे के अंदर बुराइयां और फितने फसादात जैसे ये इंटरफेथ मैरिजेस है ये होना शुरू हो जाती है। दूसरे मज़ाहिब के कई सारे लोग इस्लाम कबूल कर लेते थे कि भाई कितनी सादगी है, मेरे अकेले से कहने वाले, आपके अकेले से कहने वाले से ये होने वाली चीज़ नहीं है। हम अकेले कहेंगे आपसे मेरे से ये होने वाला, पूरे माशरे को जो है इसके साथ जो है जिम्मेदारी लेना चाहिए, और हर एक को अपने माशरे में इस चीज़ का जो है ख्याल रखना चाहिए, अपने कम्युनिटीज़ के अंदर शऊर बेदार होना चाहिए। और ख़ास तौर से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये अपील कर रहे हैं कि ख़वातीन के लिए इज्तिमाआत का या प्रोग्राम्स का या फिर दीनी प्रोग्राम्स का जो है ना एक माहौल होना ज़रूरी है। देखिए हम मुसलमान लोग अल्हम्दुलिल्लाह हर जुमा में, हम मुसलमान जो मर्द हजरात हैं हर जुमा में हम जाते हैं मस्जिद में, और हर जुमा में हमारे लिए कम से कम जुमा में अर्ज़ कर रहा हूँ, कम से कम जुमा में तो भी जो है इमाम साहब जो कुछ भी अर्ज़ करते हैं, बयान देते हैं, इस्लाह करते हैं, इस्लाह माशरा की बात करें, कुछ ना कुछ हमारे अंदर दीन आता है। लेकिन ख़वातीन के अंदर बहुत अफसोस के साथ ये अर्ज़ कर रहा हूँ, ख़वातीन के अंदर जो है दीन से बहुत दूरी इस वजह से भी हो जाती है क्योंकि उनके लिए कोई स्पिरिचुअल गैदरिंग नहीं होती, इस्लामिक गैदरिंग नहीं होती उनके लिए इस्लाह के लिए, क्योंकि ख़वातीन के बहुत सारे मसाइल है। मैं समझता हूँ जितने मर्द और हज़रात के हमारे जितने मसाइल ज़िंदगी से, उससे कई दर्जे ज़्यादा ख़वातीन के मसाइल है, उनकी ज़िंदगी के भी मसाइल है, उसको कौन डिस्कस करेंगे। उनके अज़वाजी ज़िंदगी के मसाइल है, निकाह से पहले के मसाइल, निकाह के बाद के मसाइल है, हर तरीक़े के उनके मसाइल है, वो किससे डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये रिक्वेस्ट, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ख़वातीन के अंदर जो कमी है, दीन की कमी है, जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम नेक खातून के साथ निकाह करो तक़वे की बुनियाद पर। हर शख्स अगर यही चाहेगा कि भाई हम नेक खातून के साथ निकाह करेंगे तो हर एक का घर भी तो नेक होना चाहिए। हर एक का घर जब नेक होगा तब वो जाकर उसको अच्छा नेक घराने में रिश्ता मिलेगा। तो नेक घराने में रिश्ता कब मिलेगा, जब ख़वातीन नेक होंगी। ख़वातीन अगर नेक होना चाहिए तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहली चीज़ तो हर रोज़ वो कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़े, कुरान मजीद से जुड़ जाए। अगर आपको इंग्लिश आती है तो कुरान मजीद में जो है इंग्लिश के जो है तर्जुमे हैं, ट्रांसलेशन अवेलेबल है, आप उसको पढ़िए। अगर आपको उर्दू आती है तो कुरान मजीद का उर्दू तर्जुमा अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या फिर मार्केट में अवेलेबल है, आप उर्दू तर्जुमे में कुरान मजीद को पढ़िए। उसमें पढ़िए सूरह निसा, अल्लाह ताला 4th चैप्टर कुरान मजीद में पूरे ख़वातीन के लिए नाजिल करे, ख़वातीन के लिए, ख़वातीन के हक़ में अल्लाह ताला ने सूरह निसा को नाजिल फरमाया, चैप्टर वीमेन 4th चैप्टर है कुरान मजीद का। तो अल्लाह ताला ने ख़वातीन को एक बहुत बड़ा मकाम दिया है, इस्लाम में ख़वातीन का एक बहुत बड़ा मकाम है। इस्लाम से पहले ख़वातीन को जो है जिंदा दफन कर दिया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के बाद ने फरमाया वो ख़वातीन जो है माँ है, वो बहन भी है, वो जो है बेटी भी है, वो ज़ौजा भी है, फिर उसको जो है अपने तरके में से वो हिस्सा मिलेगा। एक जब शौहर का इंतकाल हो जाएगा तो वहाँ शौहर की तरफ से जो है औरत को जो है हिस्सा मिलेगा। उसके वालिद का इंतकाल हो जाएगा खातून का तो वालिद की तरफ से उसको हिस्सा मिलेगा। बेटे का इंतकाल हो जाए तो बेटी की तरफ से फिर उसको विरासत मिलेगी, तरका मिलेगा। को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को ये हुकूक दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए दूसरे मज़ाहिब के लोग अब इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, इस्लाम की तरफ आना चाह रहे हैं, और हमारे ख़वातीन इस्लाम को छोड़कर दूसरे मज़ाहिब में शादी कर रहे हैं। ये चीज़ बिल्कुल यानी कि समझ से बाहर है। ये चीज़ हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि तुम कुरान मजीद को पढ़े हैं या नहीं पढ़े। कुरान मजीद का तर्जुमा तफसीर के साथ, कमेंट्री के साथ आप उसको पढ़िए। हर मुसलमान पर यह चीज़ फ़र्ज है, इसके बारे में सवाल किया जाएगा। अपनी ज़िंदगियों में इनक़िलाब लाना है, मुझे भी लाना है, आपको भी लाना है, हर मुसलमान को लाना है, और अल्लाह से डरना है और इस चीज़ से दूर रहना है। फितनों से अपने आप को बचाना है। ये दज्जाली फितने हैं जो आखिर ज़मान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ुर्ब क़यामत में ऐसे जो है फितने जो है आएंगे। जो लोग कुरान और सुन्नत को मजबूती के साथ थामे रखेंगे उनका ईमान बचा रहेगा। जो लोग कुरान और सुन्नत को छोड़ देंगे फिर उनका ईमान जो है ख़त्म हो जाएगा, उनके दिलों से ईमान जो है रुखसत हो जाएगा। दीनी प्रोग्राम्स का जो है एहतमाम करना ज़रूरी है। मसाजिद में या फिर कोई कन्वेंशन सेंटर्स में, कोई कन्वेंशन हॉल्स वगैरह में ख़वातीन का वीकली प्रोग्राम या मंथली प्रोग्राम अगर उनके लिए, या हर जो है डिस्ट्रिक्ट वगैरह में एक बड़े पैमाने पर उनके क्या चैलेंजेस है, सवालात और जवाबात, कोई खातून को ही बुला सकते हैं अगर चाहे तो उनको खातून आलिमा है उनको बुलाकर इस तरीके से हम जो है पैगाम पहुँचाना चाह रहे हैं। कॉलेजेस वगैरह में भी जो हमारे ख़वातीन जा रही हैं, ख़वातीन के से भी हम गुजारिश करते हैं कि आप ऐसा काम मत करिए जिसकी वजह से हमारे दीन के ऊपर, आपके ऊपर और आपके वालिदैन के ऊपर या आपके माशरे के ऊपर या आपकी हरकतों की वजह से आप
کی وجہ سے پورے معاشرے کے اندر جو ہے بدنامی آ جائے. تو اللہ کا خوف ہمیشہ دل میں رکھنا چاہیے اور ہمیشہ سے جو ہے تقوی رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دیکھ رہا ہے. ہم نہیں چاہتے ہیں کمیونل ٹینشن ہونا, ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ڈسپیوٹس ہونا, ہم چاہتے ہیں پیس, ہم چاہتے ہیں ہارمنی. ہمارا کام لوگوں تک پہنچانا ہے, ہمارا کام لوگوں تک دعوت دینا ہے, ہمارا کام لوگوں کو جو ہے بلانا ہے, ان کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرنا ہے. لیکن ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہر شخص اپنے مذہب کے ساتھ رہے, ہر مذاہب کے اپنے. اسلام میں جو ہے غیر مسلموں کے حقوق ہے. اگر کوئی غیر مسلم شخص ہے, اس کی بیماری ہے, وہ اس کی طبیعت خراب ہے, تو یقیناً ایک مسلمان جا کر اس کی جو ہے تیمارداری کرنا چاہیے. لیکن جب معاملہ مرد اور عورت کے معاملے میں آ جاتا ہے تو پھر یہ چیز میں جو ہے اتنی ہی احتیاط کرنا چاہیے. یہ شیطان کے جو ہے راستے ہیں اور شیطان کے جال سے بچنا چاہیے. ایک مرتبہ ایمان دل سے رخصت ہو گیا تو پھر واپس دل میں نہیں آ سکتا. ایک ہی مرتبہ ایمان دل سے نکل گیا, اور یہ زنا ہے, اور یہ زنا ہے. سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ شروع کی آیات میں جو ہے فرمایا کہ ایک مرد اور عورت اگر غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو 100 کوڑے مارنا ہے. غیر شادی شدہ مرد اور عورت, ان کو 100 کوڑے مارنے کی سزا ہے. اور وہ 100 کوڑے تمہارے اندر کمپیشن نہیں ہونا, ان کے لیے بالکل تمہارے اندر رحم نہیں ہونا. اور ان کو کب مارنا ہے؟ معاشرے کے بیچ میں لا کر اور پبلک میں ان کی جو ہے سزا نافذ کرو. اللہ تعالیٰ کا قانون یہ, کیونکہ اسلامی اب شریعت نہیں ہے, لیکن جتنا یاد رکھ لیجئے جتنا قانون سخت رہے گا اتنا کرائم کم رہے گا. عرب ممالک کے اندر سب سے زیادہ کرائم ریٹ کم ہے آج بھی, اگرچہ کہ وہ لوگ 100% شریعت کو فالو نہیں کرتے, لیکن آج بھی الحمدللہ وہاں پر کرائم ریٹ کم ہے. بتایا یہ جاتا ہے کہ ایک دن کا کرائم ریٹ جو ہے نیو یارک کا, وہ 1 سال کے سعودی عرب کے کرائم کے برابر ہے. 1 سال کے سعودی عرب کے کرائم. اگر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سعودی عرب 100% شریعت کو فالو کرنے والا ملک ہے, سزائیں ہیں, اسلامی سزائیں ہیں. لوگوں کا خوف رہتا ہے, ارے بھائی میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اگر میں چوری کروں گا, ارے بھائی زنا کریں. تو زنا اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارو. اللہ تعالیٰ فرمائے سورہ نور میں کہ تمہارے اندر کمپیشن, تمہارے اندر رحم بھی نہیں ہونا. خواتین, ہمارے پاس اسلامی قانون نہیں ہے نا سر, اسلامی قانون ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا خواتین کی حرمت کے لیے, خواتین کی حفاظت کے لیے, خواتین کی جو اہمیت ہے وہ اہمیت اس سے جو ہے ظاہر ہوتی ہے. پہلے زمانے کا جو کلچر ہوتا تھا, لباس کے اندر بھی ایک ڈسپلن ہوتی تھی. میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, دوسرے کلچرز کی بات کروں. اسلام تو بہت دور کی بات ہے. دوسرے کلچر میں آج بھی سر پہ اوڑھنے کا تصور ہے. آپ دیہاتوں میں چلے جائیے, وہاں پر بھی خواتین آپ کو سر پہ اوڑھے ہوئے نظر آئیں گے. میرا ایک لیکچر ہے حجاب ان اسلام, از حجاب نیسیسری, وہ انگلش میں ہے, ہمارے چینل پر ہے. ہم سجیسٹ کرتے ہیں ہمارے بہنوں کے لیے اور ہمارے بھائیوں کے لیے کہ آپ اس چیز کو شیئر کریے, اس کو دیکھیے. از حجاب نیسیسری. تو ہم اس کے اندر جو ہے نا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اسلام میں ایسا کیا قانون ہے؟ اور سب سے زیادہ ریسپیکٹ اگر کسی مذہب میں ہے تو وہ مسلمان خواتین کے اندر. اسلام نے خواتین کو جتنی ریسپیکٹ دی ہے اتنی ریسپیکٹ کوئی دوسرے مذاہب کے آپ کو خواتین میں نہیں ملی. یہ ایک فیکٹ ہے. دوسرے مذاہب کے لوگ دیکھتے ہیں مسلمانوں کو. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, اسلام از دا فاسٹسٹ گرونگ ریلیجن آن ارتھ. الحمدللہ اسلام سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. جینڈر وائز بھی جو ہے جب ہم چیک کر رہے ہیں تو ایک اسٹڈی یہ بھی بتاتی ہے کہ خواتین کا جینڈر زیادہ ہے اسلام کی طرف رجحان, کیونکہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو ویسٹرن ورلڈ کی ہیں, وہ لوگ اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزارنے کے بعد میں ان کو جا کر ریئلائز ہو رہا کہ بھائی دیکھو خواتین مسلمانوں میں کتنا حجاب کرتی, کتنا وہ لوگ پردہ کرتی. وہ لوگ اس چیز کو پڑھ کے ریسرچ کر کے الحمدللہ وہ لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے, بہت الحمدللہ. تو یہ خود ہماری خواتین کا پردے میں نکلنا گھر سے اور پردے میں جو ہے نا جانا, آپ اپنی اسٹڈیز مکمل کر رہے ہیں تو یہ خود ایک تبلیغ ہے, اور یہ خود ایک جو ہے بہت کریج کی بات ہے. ہم سلام کرتے ہیں ایسی ہماری مسلمان بہنوں کو جو با پردہ اپنے گھر سے نکلتی ہیں اور جو ہے اسکول ہو یا کالج ہو وہاں پر جاتی ہیں, پڑھتی ہیں, اور وہ اپنے آپ کا خیال رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارتی ہیں. ہم ایسے مسلمان بہنوں کو سلام کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں ہم تمام امت مسلمات پر رحم فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہماری خواتین کے اندر دین کا جذبہ پیدا فرمائے, ہمارے اندر بھی اللہ رب العزت دین کا جذبہ عطا فرمائے, اور ہمارے جو مشرک میریجز جو معاشرے میں جو بربادی آ رہی ہے اور کورٹ میریجز ہو رہے ہیں, طلاقیں ہو رہی ہیں, ڈیورسز ہو رہی ہیں, یہ تمام چیزوں سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا
دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. آج کے اس پروگرام کا بے حد شکریہ ہمارے قاری عمر المکی صاحب. جزاک اللہ خیر. بہت اچھا ماشاءاللہ سے آپ کا بھی شکریہ, آپ تشریف لائے. نہیں, اور یہ یقیناً یہ نیڈ آف دا آور ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر دے گا, اور جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے, اس کو شیئر کریں گے, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بڑا اجر دے گا انشاءاللہ رحمان. بہت شکریہ. ناظرین, آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اگلے پروگرام میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم.